بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما. آج کا سبق باب اول یہاں سے اما کے درو الف وصل در نہایت آرا پنج بابت باب اول بروزن افعال چون الاکرام گرامی خبر تصریف اکرم یکرم کرے اما کے درو لیکن وہ جس میں الف وصل در نہایت لیکن وہ جس میں الف وصل نہیں آتا ہے آرا پنج بابا تو اس کے 5 باب ہیں یعنی جس میں الف وصلی نہیں ہوتا ہے الف وصلی نہیں ہوتا ہے اس کے 5 باب ہیں اس کے 5 باب ہیں یعنی جن بابوں کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا وہ 5 باب ہیں اور اگر کہیں حمزہ آ رہا ہے شروع میں تو اس کو حمزہ قطعی سے سمجھا جائے گا حمزہ اصلی سمجھا جائے گا حمزہ وصلی نہیں. تو اس کے 5 باب ہیں. دیکھیں آپ باب اول بر وزن افعال پہلا باب افعال کے وزن پر تو جیسے الاکرام و گرامی کردن عزت کرنا گرامی کردن عزت کرنا. تو جملہ فاعل متصرفہ کی 2 قسمیں بار بار میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. جملہ فاعل متصرفہ کی 2 قسمیں ہوئی ایک ثلاثی ایک رباعی. ثلاثی کی تمام قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں. آپ دیکھیں ثلاثی تو تمام افعال متصرفہ کی 2 قسمیں ایک ثلاثی ایک رباعی. پھر ثلاثی کی ادھر مجرد متبق شاذ وغیرہ پڑھ چکے. پھر ثلاثی کی دوسری قسم مزید فی ہے. پھر مزید فی کی 2 قسمیں ملحق بربائی اور ایک غیر ملحق بربائی. ملحق بربائی کو چھوڑیں. پھر غیر ملحق بربائی کی 2 قسمیں ہیں ایک غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل اور ایک غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل. تو اب ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل مکمل ہو چکے وہ ابواب 9 ابواب جو آپ نے پڑھا. اب جو ہے ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل کے کتنے ہیں 5 باب ہیں. ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں. تو آج یہ باب افعال پہلا باب ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ باب افعال یہ اس کی پہچان کرائیں آپ تو کہیں گے ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل کے 5 ابواب میں سے پہلا باب باب افعال ہے. تو پہلا باب آپ پڑھیں بے حمزہ وصل کے یعنی حمزہ وصل اس میں نہیں ہے یعنی حمزہ وصلی اس میں نہیں ہے. اگر حمزہ ہوگا تو حمزہ قطعی ہوگا حمزہ اصلی ہوگا. کیوں باب اول بر وزن افعال پہلا باب افعال کے وزن پر کیوں جیسے الاکرام و گرامی کردن عزت کرنا. تصریف ہو اکرم یکرم اکراما فهو مکرم و اکرم یکرم اکراما فهو مکرم الامر منه اکرم والنهی عنه لا تکرم. مصادر دیکھیں الاسلام اسلام اسی باب سے ہے باب افعال سے. مسلمان شدن اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے مسلمان شدن گردن نہادن بطاعت مسلمان ہونا اور گردن جھکانا عبادت کے لیے اطاعت کے لیے. گردانیات اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم اس میں فاعل سے کیا آتا ہے مسلم فهو مسلم و اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم الامر منه اسلم والنهی عنه لا تسلم. اتنا سر ہے اس کا الاذهاب بربن لے جانا. گردانیات اذهب يذهب اذهابا فهو مذهب واذهب يذهب اذهابا فهو مذهب الامر منه اذهب
والنہی عنہ لا تذہب، ایک مصدر ہے اس کا الاعلانو، آشکارا کردہ، ظاہر کرنا یا اعلان کرنا. اعلن یعلن اعلانا فهو معلن واعلن یعلن اعلانا فهو معلن. الامر منه اعلن والنہی عنہ لا تعلن. ایک مصدر ہے اس کا الاکمال، تمام کردن، مکمل کرنا. اکمل اکمل یکمل اکمالا فهو مکمل واکمل یکمل اکمالا فهو مکمل. الامر منه اکمل والنہی عنہ لا تکمل. تو یہ پہلا باب تھا غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل کا. کچھ خاص باتیں ہیں وہ بھی آپ سن لیں. کہہ رہے ہیں کہ بدا کے حمزہ امر حاضر ای باب وصلی نیست. کہہ رہے ہیں کہ اس باب کا امر حاضر، بدا کے حمزہ امر حاضر ای باب، کہہ رہے ہیں اس باب کے امر حاضر کا حمزہ وصلی نیست، وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے، بلکہ حمزہ قطعی ہے، بلکہ حمزہ قطعی ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ بعض افعال کے امر حاضر کا حمزہ وصلی نہیں بلکہ قطعی ہے، یعنی اصلی ہے. تو یہاں پر جو آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں، حمزہ صرف باب امر حاضر ہی میں نہیں ہے بلکہ ماضی میں بھی ہے. اکرمہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں صرف امر حاضر میں کہنا کہ امر حاضر کا حمزہ جو ہے وصلی نہیں ہے، تو جو پھر فعل ماضی کا جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ امر حاضر کی قید اتفاقی ہے. امر حاضر کی قید یہاں پر اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے. یعنی یہاں اعتراضی نہیں ہے کہ مطلب وہ حمزہ اصلی نہیں ہے یا وہ حمزہ وصلی ہے، یہ ہے وہ ہے، بلکہ اتفاقی ہے. اتفاقی ہے یعنی جس طرح سے امر حاضر کا حمزہ جو ہے حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے، یوں ہی جتنے حمزہ اس میں آئیں گے سب قطعی ہوں گے، سب اصلی ہوں گے، وصلی کوئی نہیں ہوں گے. کیونکہ اس بات کی ماضی، مصدر اور امر حاضر وغیرہ تمام کا حمزہ قطعی ہوتا ہے، وصلی نہیں ہوتا ہے، سب اصلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے وہی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں حمزہ، ایک فائدہ بیچ میں سمجھ لیں. کہہ رہے ہیں کہ حمزہ وصلی وہ ہے جو درج کلام میں گر جاتا ہے، یعنی کلام میں گر جاتا ہے. جیسے قراءتن اگر آپ پڑھیں گے تو کبھی کبھی یہ گر جائے گا یہ حمزہ، البتہ کتابتن موجود رہتا ہے. اور جیسے وضرب میں جو حمزہ ہے یہ گر رہا ہے. اور حمزہ قطعی، حمزہ وصلی وہ جو درج کلام میں گر جاتا ہے، تو وضرب میں گرا نا، دیکھ لیا نا. اور حمزہ قطعی وہ ہے جو درج کلام میں، دو درج کلام میں قراءتن اور کتابتن نہیں گرتا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ وصلی وہ ہے جو گر جاتا ہے، محذوف ہو جاتا ہے، اور حمزہ قطعی وہ ہے جو نہیں گرتا ہے، وہ وصل بھی نہیں ہوتا ہے اور نہ گرتا ہے. حمزہ قطعی کتنے ہیں یہ بھی آپ جان لیجیے. تو اگر آپ سے پوچھے کہ حمزہ قطعی کتنے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو کہیں گے حمزہ قطعی کی 9 قسمیں ہیں. حمزہ قطعی کی 9 قسمیں ہیں. پہلی قسم جیسے باب افعال کا حمزہ، جیسے اکرما. باب افعال میں چاہے جتنے بھی حمزے ہیں سب، چاہے امر کا ہو یا ماضی کا ہو. مضارع سے واحد متکلم کا حمزہ، تو ایک قسم تو ہو گئی وہ کہ
اکرما میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، یعنی حمزہ اصلی ہے، نہیں گرے گا کسی حال میں نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کے بعد مضارع کے واحد متکلم کا حمزہ، یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے اضرب حمزہ قطعی ہے یہ۔ اس کے بعد دو ہو گئے، اس میں تفضیل کا حمزہ، جیسے اضرب، جیسے اضرب، تین ہو گئے۔ اس کے بعد جمع کا حمزہ، جیسے اشغافن، چار ہو گئے۔ پانچویں قسم اعلام یعنی ناموں کا حمزہ، جیسے اسماعیل، اسحاق، اسماعیل، اسحاق میں جو شروع حمزہ ہے یہ نہیں گرے گا۔ اس کے بعد بنا کا حمزہ یعنی کلمہ کا وضع کے لحاظ سے واقع ہونے والا، جیسے اس باغن، اس کا معنی انگلی ہے، یہ حمزہ کبھی نہیں گرے گا۔ امرن، یہ بھی حمزہ کبھی نہیں گرے گا۔ فعل تعجب کا حمزہ، جیسے ما اضربہ، حمزہ استفہام، جیسے انذرتہم کا پہلا حمزہ استفہام کا ہے جو قطعی ہے، یعنی دونوں قطعی یہاں پر ہے، اگرچہ دوسرا حمزہ باب افعال کا ہونے کی وجہ سے قطعی ہوتا ہے، یعنی دوسرا حمزہ بھی قطعی ہے لیکن یہاں باب افعال، جیسے انذرتہم کا پہلا حمزہ حمزہ استفہام کا ہے جو قطعی ہے، اور دوسرا حمزہ بھی قطعی ہے، دوسرا حمزہ جو ہے باب افعال کا ہونے کی وجہ سے یہ بھی قطعی ہے۔ یہاں مثال استفہام کے لحاظ سے دی گئی ہے۔ اس کے بعد ندا کا حمزہ، جیسے عبد اللہ، اے عبد اللہ، تو یہ 9 حمزے جو ہوتے ہیں، حمزے کی جو یہ 9 قسمیں ہیں، کبھی نہیں گرتے ہیں۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ بنا کے حمزہ امر حاضر کی باب، اس باب کے امر حاضر کا حمزہ وصلی نصف وصلی نہیں ہے، بلکہ حمزہ قطعی سے بلکہ حمزہ قطعی ہے کہ حذف کردہ شدہ از مضارع، جو حذف کیا گیا ہے مضارع سے، جو حذف کیا گیا ہے مضارع سے، کہ حذف کردہ شدہ از مضارع، جو اس کے مضارع سے حذف کیا گیا ہے، اس کو مضارع سے حذف کیا گیا ہے، یعنی تکرمو کہ در اصل تو اکرمو بودا سے، یعنی تکرمو جو اصل میں تو اکرمو تھا، از برائے موافقت سے اکرمو کی موافقت کی وجہ سے، کہ در اصل او اکرمو بودا سے، جو اصل میں او اکرمو تھا، تو ان سبوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ حمزہ ثانی از جہت اجتماع حمزتین، تو دوسرا والا جو حمزہ ہے اجتماع حمزتین کی وجہ سے، یعنی 2 حمزہ کے ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے استاد گر گیا، دوسرا والا حمزہ گرا، اکرمو ہو گیا۔ یعنی یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ امر حاضر کو مضارع کے حاضر صیغہ سے بنایا جاتا ہے، امر حاضر کو مضارع کے حاضر صیغہ سے بنایا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ امر حاضر کو مضارع کے حاضر صیغہ سے بنایا جاتا ہے، اور مضارع صیغہ تکرمو ہے۔ مضارع کا صیغہ کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ تکرمو ہے، اس میں حمزہ نہیں ہے، بلکہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد حرف ساکن ہے، اس لیے امر میں حمزہ وصلی ہونا چاہیے۔ تو جواب دیا جا رہا ہے، جواب دیا گیا کہ مضارع کا صیغہ تکرمو اصل میں تو اکرمو ہے، تا کو حذف کیا، آخر کو ساکن کیا، اکرم ہو گیا۔ البتہ تکرمو میں حمزہ تکرمو کی مناسبت سے حذف کیا تاکہ مضارع کے تمام صیغے ایک جیسے ہو جائیں۔ اکرمو میں حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اکرمو تھا، کریں البتہ تکرمو میں حمزہ اکرمو کی مناسبت سے حذف کیا تاکہ مضارع کے تمام صیغے ایک جیسے ہو جائیں۔ اکرمو میں حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ اکرمو تھا، جو حمزہ کا شروع میں واقع ہونا کبھی سمجھا جاتا ہے، ایک حمزہ کا حذف کرنا واجب سمجھا گیا
پہلا حمزہ چونکہ علامت مضارع تھا، پہلا حمزہ کیا تھا؟ علامت مضارع تھا، اور صیغہ بھی مضارع کا بنانا مقصود تھا، اس لیے دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ چلیے تو بدا کہ تو جان کے اس بات کے امر حاضر کا حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ خفی ہے، جو حذف کیا گیا ہے اس کے مضارع سے، یعنی تکرمو جو اصل میں تو اکرمو تھا، اکرمو کی موافقت کے لیے جو اصل میں تو اکرمو تھا، تو دو حمزہ، حمزہ ثانی کو، حمزہ ثانی دو حمزہ، حمزہ ثانی از جہت اجتماعی حمزتین، دو حمزہ کے جمع ہونے کی وجہ سے حمزہ ثانی گر گیا، اکرمو ہو گیا۔